پاک اردو ٹپس کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک سچا اور دلچسپ واقعہ بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا اور کہنے لگا کہ میں آنے والے چند روز تک آپ کے ہاں قیام کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام دن کے وقت روزہ رکھتے تھے اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا تو ان کے لیے کھانا جنت سے لایا جاتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کھانے میں سے جتنا کھا سکتے وہ کھاتے اور باقی جو کھانا بچ جاتا وہ جنت میں واپس بھیج دیا جاتا۔ معمول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اس دن بھی کھانا جنت سے لایا گیا، مگر وہ کھانا حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان کو پیش کیا، مگر مہمان نے وہ کھانا نہ کھایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ صبح کو حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان سے کہا کہ چلیے آپ کو میں اپنا علاقے کی سیر کرواتا ہوں اور گھما پھرا کر واپس لاتا ہوں۔ دونوں شہر سے نکل کر گیہوں کے ایک کھیت میں آئے جہاں پر مہمان نے کہا کہ یہاں سے گندم توڑ کر مجھے کھلاؤ، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے میں استعمال نہیں کر سکتا، اور اس دن سیر و تفریح کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مہمان کو ساتھ لے کر سیر و تفریح کے لیے دوسری طرف چلے گئے جہاں پر انگور کے کچھ باغات تھے۔ مہمان نے خواہش ظاہر کی کہ ان انگوروں کے باغات میں سے انگور توڑ کر مجھے کھلاؤ، مگر پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے انکار کیا کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز نہیں استعمال کر سکتے اور نہیں کھا سکتے۔ تیسرے دن پھر حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مہمان کو ایک وادی کی سیر کروانے کے لیے لے گئے جہاں پر کافی بھیڑ اور بکریاں موجود تھی جو گھاس چرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مہمان نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ ان میں سے ایک بکری کو ذبح کرو اور مجھے اس کا گوشت کھلاؤ، مگر پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے وہی جواز بتا کر ان سے منع کیا کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کسی بھی چیز کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام کو تشویش پیدا ہوئی کہ آخر یہ بندہ ہے کون؟ پہلے دن میں نے ان کو حلال رزق دیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور اب تیسرا دن ہے، یہ بار بار حرام کھانے کے لیے اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تب مہمان نے بتایا کہ میں ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام ہوں اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ آج سے میرے دوست ہیں۔ دوستی ہونے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ آپ تو اتنے دن میرے پاس قیام کر رہے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کی روح اس دوران کس طریقے سے قبض کی؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ میں صرف ہاتھ پھیلا کر ان کی روح کو قبض کر لیتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے، اور میں نے آپ کے پاس جتنے دن قیام کیا میں اپنا کام بھی ساتھ میں ہی کرتا رہا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا کہ آپ مجھے موت کا مزہ چکھائیے، مگر اسرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بار بار اصرار کرتے رہے اور اسرائیل علیہ السلام بار بار انکار کرتے رہے۔ آخر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم ملا۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس کی روح قبض کی اور کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو زندہ کیا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب اسرائیل اور ادریس علیہ السلام کی آپس میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام سے اسرائیل نے پوچھا کہ آپ کی روح جب میں نے قبض کی تھی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ حضرت ادریس نے بتایا کہ مجھے یوں لگا کہ کسی نے میری کھال کو پکڑ کر یوں سر سے لے کر پاؤں تک کھینچ لیا ہے، لیکن آپ بتائیے آپ نے میرے ساتھ کتنی حد تک نرمی کی؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ میں نے